بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال جو کہ بدلتی چلی جا رہی تھی، مگر اب سڈنلی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر کچھ ہی دیر قبل 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ 2 دھماکے ہوئے ہیں، جس کا پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے بھی تصدیق کر دی ہے، جبکہ سہیل شاہین صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، جو کہ افغان طالبان کے سیاسی ترجمان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 13 افراد کے ہلاک ہونے کی اب تک اطلاعات آ چکی ہیں اور 50 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اب تک۔ آخرکار یہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ اس خطے میں امن نہیں ہونے دے رہی، جہاں پر فوجوں کا انخلا تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اتحادی افواج تو تقریباً جا چکی ہیں، مگر امریکہ کی کوئی فوج کے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے انخلا جاری ہے۔ 31 اگست تک وہاں کی ڈیڈ لائن ہے اور ایسے وقت میں یہ دھماکے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی سے آج گفتگو کو آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر ایسے وقت میں دھماکے ہوئے جہاں پر انخلا جاری ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کی یا جو بھی ہے انٹرنیشنل انٹیلیجنس، یہ بھی ہمارے جیسی ہے۔ ہم اپنی انٹیلیجنس پہ بہت شک کرتے ہیں کہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ حملہ ہونے والا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کہاں سے ہوگا، کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ ابھی 2-1 دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ افغان ایئرپورٹس کو بند کیا جائے، ہٹایا جائے، جہاں لوگ ہٹ جائے کیونکہ یہاں حملہ ہونے والا خطرہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہو گیا، یہ معلوم نہیں ہوا کہ حملہ کون کرے گا۔ آپ نے کہہ دیا ہوگا داعش کرے گی، ایک ہی نام ہے آپ کے پاس۔ القاعدہ کو تو آپ نے گود لے لی ہے نا اب ایک طرح، اب داعش آپ نے اس کو بنا دیا ہے اور اس کے نام سے حملہ کرائیں گے، اور وہاں جو بھی واقعہ ہوگا افغانستان کے اندر وہ داعش کے نام پہ لگے گا۔ اچھا، اگر یہ حملہ ہونے والا تھا تو آپ کی یہ سیکورٹی، یہ سارا جو انتظام تھا، کہتے ہیں امریکی فوجی قریب تھے، ان کے قریب یہ ہوا ہے، ان کے زیر انتظام علاقہ، زیر انتظام علاقہ ہے، تو آپ بھی ویسے ہی ہو جیسے ہم ہیں۔ ہم سے مراد ہماری پولیس ہے، زیر انتظام اور سپر پاور، دنیا کی سپر پاور۔ ہم روتے ہیں، اپنے لوگوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل چلن ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ مل جاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا اور اس کا تدارک کیا کرنا ہے، وہ شاید کبھی کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ متضع تھا جس سے میں نے بات شروع کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے۔ ایک تو داعش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں امریکہ جاتی ہے وہاں داعش بھی پہنچ جاتی ہے، اس لیے بعض لوگ تو شک کرتے ہیں کہ یہ امریکہ ہی کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن بہرحال ہم یہاں تک نہیں جاتے۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سچ مچ داعش کے لوگ یہاں آ گئے ہیں اور وہ یہاں خلافت، یعنی یہ تو امارات قائم کریں گے نا طالبان، وہ خلافت کی بات کریں گے، وہ ایک قدم آگے جائیں گے۔ یعنی خلافت سے مراد ہے گویا اسلامک اسٹیٹ جسے وہ کہتے ہیں داعش کو، یعنی کہ گویا انٹرنیشنل اسلامک اسٹیٹ، ایک پوری دنیا کی ایک اسلامی حکومت، گویا وہ اس کا خواب دیکھیں گے۔ اس حملے کے نتیجے کے طور پر ہوتا کیا ہے؟ امریکہ کیا تاریخ میں توسیع کرتا ہے اس کے آڑ میں؟ امریکہ کیا اپنی کارروائی کو تیز کرتا ہے؟ امریکہ کیا اپنے لوگوں کو مطمئن کر پاتا ہے؟ امریکہ کیا عالمی رائے عامہ کو کچھ بتا پاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ ابھی کابل کا ایئرپورٹ، جہاں افغانستان کی صورتحال اتنی سٹیبل نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج ہی پنجشیر کے علاقے میں ایک طرح کی صلح صفائی ہوئی ہے، مذاکرات ایک طرح کے کہا جا رہا کامیاب ہوئے ہیں، اور ادھر ہم نے یہ حملے کر دی۔ بالکل امریکہ کی جو ایک رخصتی کا دن ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، اس کے جانے کے بعد ہمیں اندازہ لگایا جائے، ابھی انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ سی بنائی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ جسے انکلوسیو گورنمنٹ کہا جا رہا ہے آج کل، اور انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ تمام پارٹیوں کی، تمام فری کین کی، تمام ایتھنک گروپ کی، تمام سیکٹیرین گروپ کی اس میں باقاعدہ نمائندگی ہوگی۔ وہ پتہ نہیں شاید طالبان کا حصہ 60% ہو یا وہ اس سے کم لینے پہ تیار ہو جائے۔ طالبان نے ملک کو چلانے کے لیے 12 رکنی کونسل کا انہوں نے کہا جی ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر غور شروع کر دیا ابھی انہوں نے اعلان کیا، لیکن کیا ابھی یہ جو ساری پارٹیاں، عبداللہ کا گروپ، جو پنشیریوں کا گروپ، یہ اور لوگوں کے گروپ، یہ دیکھیے نا کئی صورتیں ہیں، وہ طالبان کی کئی حصے ہیں۔ ہیبت اللہ، ملا ہیبت اللہ ان کی سیاسی ونگ کے انچارج ہیں، اور یہ جو ہے سراج الحق حقانی، سراج الدین حقانی، برہان حقانی کے بیٹے، یہ نائب امیر ہیں،
اور ملا یعقوب جو ہے ملا عمر کا بیٹا، ہاں ان کے بیٹے ہیں، یہ پورے افغانستان کی ایک طرح کی دفاعی معاملات کے بھی انچارج ہیں. ابھی کس کو کہاں بٹھانا، کیسے بٹھانا، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو کہاں ایڈجسٹ کرنا، حکومت کو چلانا ہے، غیر ملکوں سے پیسے لینے، IMF سے لینے ہیں، بہت سے پیسے انہوں نے دبا لیے ہیں، وہ واپس لینے کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ نہیں ہوں گے تو کہاں سے ملک چلے گا، کیسے چلے گا. لوگوں کی اب عادتیں 20 سال میں بہت بدل چکی ہیں، لوگوں کو اب بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ تو انہوں نے کہا دیا کہ ہم مجبور نہیں کریں گے چہرہ ڈانپنے پر عورتوں کو، یعنی کہ حجاب کا مطلب انہوں نے ایک دوسرا نکال دیا. کل اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. بالکل. لیکن اس ساری صورتحال کا وہاں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ابھی کچھ نہیں پتا. اسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے. جی بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب وہ تو ان معاملات کو بہت باریک بینی سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ انٹیلیجنس کے بہت ہی نامور آفیسر ہیں میں یہ کہوں گا، اور بہت ان کا زیرکی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام آدمی صاحب. بریگیڈیئر صاحب کیا صورتحال ہے افغانستان کی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ایز این انٹیلیجنٹ آفیسر؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ اسیسمنٹ کریں وہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس یہی 2 سوال، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے ہم تو وہ کر چکے ہیں فی الحال تو. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 2 کمٹمنٹس کی کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. دوسرا ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ کی ایفرٹ میں آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے 9 افراد کا ایسا وقت آیا جس میں ناصر الائز کے لوگ بھی شامل تھے، احمد مسعود کے لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے یہاں پہ 4 دن رہ کے بات چیت کی. اس کے علاوہ جو رابطے ہم نے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے، اور ان رابطوں کے ذریعے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جس طرح طالبان نے اپنا آپریشن کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح اپنا پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے، انٹیکٹ رکھا ہے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ پہ زور دیتے رہے، وہ بھی تمام چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. امریکہ نے وہاں سے جانا تھا، 31 اگست کی تاریخ تھی. اب اس کے اوپر امریکہ کا پریزیڈنٹ نے تو کہہ دیا کہ ہم جائیں گے، لیکن وہاں پہ ابھی جان کربی کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اور پینٹاگون کی جو اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا اس میں کچھ رائے میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں نے اور امیڈیٹ وہاں سے وڈرال نے ایک انپریڈکٹیبل اور انفورسین قسم کی سچویشن کریٹ، انیکسپیکٹڈ سچویشن کریٹ کر دی ہے. ساتھ ہی امریکن نے ایک لائن دے دی لوگوں کو، اور وہ لائن ہی دیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں افغانستان سے وہ نکلے وہاں سے، ہم ان کو لے کے جائیں گے، جرمنی لے کے جائیں گے، فلانی جگہ لے کے جائیں گے. جو افغانستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی، اور ان کے ہائی برین کے لیے بھی ایکسپینسو تھی. پہلے دن آپ نے دیکھ رہا ایک فٹ بالر گر گیا، ان کا ایک بڑا نیشنل فٹ بالر تھا، وہ گر گیا جہاز سے، ایک ڈاکٹر گر گیا جہاز سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کچھ انہوں نے فوجی ایکسٹرا بھیجے تھے دنیا میں، انہوں نے جو پروپیگنڈا چلایا وہ یہ چلایا کہ جو افغانستان کے اندر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں تک ابھی تک انڈیا امریکہ کی پراکسیز وہاں پہ موجود ہے، اور سب سے بڑی پراکسی جو ان کی ہے وہ ہے موساد کے ایلیمنٹ، CIA اور موساد کے ایلیمنٹ. کیونکہ موساد بڑے اسرائیلی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پروگرام ایئر بیس کے اندر موجود تھی، کیمپ سیبیسٹین کے اندر موجود تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے را کے ساتھ اور NDS کے ساتھ مل کے جلال آباد، رفیق آباد، حبیب آباد کے علاقے میں جوائنٹ آپریشن سینٹر بنائے تھے، جہاں پہ بہت سارے افغانیوں کو اور ایسے دہشت گردوں کو انڈاکٹریٹ کرتے تھے پاکستان میں لانچ کرنے کی. اب پاکستان کی سرحد ہو گئی بند، افغانستان کے طالبان نے بھی کہا کہ ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے. وہ پراکسیز تو وہاں سے نہیں نکلی ہیں، نہ CIA فل نکلی ہے. ابھی تک امریکن ایمبیسی کے اندر CIA کے ایلیمنٹس موجود ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں ہوئی اور جو بم دھماکے ہوئے، اس کے اندر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ بم دھماکے کرانے کی قابلیت کس کی ہے. نہ وہ داعش اتنی ایکٹیو ہے ابھی، نہ یہ سارا داعش کا ایک کور ہے. یہ کور انڈیا امریکہ یوز کرتا ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے. انہوں نے داعش کے لوگوں کو ٹرین کیا تھا، 5000 لوگوں کو جارڈن میں بھی ٹرین کیا تھا. انہوں نے ٹرپل ڈی بریگیڈ بھی بنایا تھا جس کو سیریا میں لانچ کیا تھا، اور بہت ساری پراکسیز انہوں نے کی ہے. وہ پراکسیز افغانستان میں آج موجود ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے تو یہ خام خیالی. امریکہ کل ڈائریکٹر CIA آیا تھا پرسوں، واشنگٹن پوسٹ رپورٹ چھاپی، اس کی کوئی صحیح سے اس کی ڈینائل نہیں آیا، اور وہ طالبان سے مل کے گیا. وہ کس چیز پہ بات چیت کر رہا تھا؟ وہ اصل میں کچھ لیوریج چاہتے ہیں افغانستان کے اندر. طالبان نے اسٹیٹمنٹ تو دی تھی کہ ہم امریکن کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، لیکن وہ بھی ایک پریشر ٹیکٹس تھی. اب اس پریشر ٹیکٹس میں تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، لیکن امریکن سے کس طرح ایک سینیریو کریٹ کرنا ہے ایکسٹینشن کرنے کے لیے افغانستان کے اندر.
اور کس طرح اور پریڈکٹ کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اب طالبان آئے ہیں وہ ایک سیکورٹی تھریٹ ہے افغانستان کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی ڈیفیٹ کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن کریٹ کرنی ہے۔ امریکن نے جس طرح ان کی لے دے ہو رہی ہے دنیا میں، اور جس طرح فاکس نیوز نے کل جو بائیڈن کی کے ساتھ جو حال کیا ہے پرسوں ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کوئی اپنی ایلیبائی کریٹ کرنی ہے کہ ہم افغانستان سے تو نکلے ہیں لیکن افغانستان کے اندر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے نکلے، اس کے لیے کس کو استعمال کریں گے؟ کہ بھائی انر کوریڈور پہ تو ساری امریکن فوج لگی ہوئی ہے، وہاں تو طالبان ہے نہیں۔ آؤٹر کوریڈور جو ہے ایئرپورٹ کا، اس میں بھی جو انٹرنسز ہیں ادھر امریکنز ہیں، آؤٹر ایئرپورٹ کی باؤنڈری کے اوپر طالبان کھڑے، طالبان کو انہوں نے کنٹرول نہیں دیا ابھی تک۔ ترکی کل کہہ رہا تھا کہ میں کابل ایئرپورٹ سے اپنے فوجی لے کے جاؤں گا۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے یہ افغانستان کے اندر جو انسٹیبلٹی یہ امریکن بائی دمسیلف کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز اگر وہ طالبان کے حوالے کر دیتی ہے اور پھر دھماکے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ سیکورٹی سچویشن طالبان کی وجہ سے خراب ہو رہی۔ پہلے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کر کے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ جمع کر لیا، جب ایئرپورٹ پہ جمع کر لیا تو وہاں کوئی ایسا واقعہ کرنا تھا جس سے طالبان کو اور بدنام کر سکے یا ہم افغانستان کے اندر جو بدنامی دنیا میں دیکھ سکے۔ اس کے لیے آج دیکھیے وہاں پہ 2 دھماکے ہو گئے جس میں لوگ زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام آئندہ والے دنوں میں یہ جو فورسز ہیں، اب امریکہ افغانستان کو اور آنے والے دنوں میں ڈی اسٹیبلائز کرے گا، یہ آپ میری بات دکھ رہی، اور اس کے اندر امریکہ کی پراکسیز انوالو ہوں گی۔ اس کے اندر امریکہ کی پراکسیز میں افغانی بھی شامل ہیں اور امریکہ کی پراکسیز میں موساد کے ایجنٹ بھی شامل ہیں جو افغانیوں کے روپ میں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ انہوں نے کریٹ کر دیے، نیٹ ورک انہوں نے وہاں پہ بنا دیے ہیں، ان کے ڈیٹا کنٹرول ان کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے وہ ان کو آپریٹ کریں گے۔ اور اس طرح پاکستان کے اوپر جو پریشر ہے وہ پریشر سر اسپن بولدک کے اوپر موجود ہے۔ اسپن بولدک کی تصاویر یا چیزیں وہاں پہ کسی آپ کی بات رہی ہو تو وہاں بہت سارے افغانی ہیں جو پاکستان کے اندر آنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر آلریڈی اتنے سارے افغان مہاجرین کا پریشر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جب پہلے افغان مہاجرین آئے تھے ایک جرائم کی ایک لہر آئی تھی جس میں ہتھوڑے گروپ بھی شامل تھے، جس میں قتل بھی شامل تھے، کلاشنکوف کلچر بھی شامل تھا۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ شراب بورڈ پہ جو ہے وہ کلاشنکوف کرائے پہ مل جاتی تھی کہ 400 روپے دے کے 1 گھنٹے کے لیے لے جاؤ، یہ لوگ وہاں پہ استعمال کیے، یہ افغانوں کی وجہ سے آیا تھا یہاں پہ۔ اب اور آئے، ان کے اندر بہت سارے دہشت گرد آئے وہ جو پاکستان میں آ کے کام کرتے تھے اور افغانی روپ میں آتے تھے۔ تو یہ جو پاکستان کے اوپر انڈائریکٹلی یہ پریشر آ رہا ہے۔ باقی پاکستان میں جو چیزیں کرنی تھی وہ اب اپنے بارڈر سیل کر دیا ہے، ہم 96% تار لگا چکے ہیں جو آپ کا ایسٹرن جو یہ بارڈر ہے افغانستان کا، چمن کے اوپر ایران کے ساتھ تار لگ رہی ہے۔ ابھی ایران نے اپنا حساب کتاب طالبان کے ساتھ ٹھیک کر لیا ہزارہ کے ذریعے، کیونکہ ہزارہ کے ذریعے انہوں نے جو کہا، اور وہاں پہ طالبان نے ایک شیعہ گورنر پوسٹ کر دیا مجددی کی نام پہ، انہوں نے ان کو چارج دے دیا تو وہ ان کو بارڈر تھوڑا سیکیور نظر آ رہا ہے۔ ترکی کے اوپر پریشر چڑھ رہا ہے جو ایران کے راستے مہاجرین، اور یہی امریکہ کی پالیسی ہے۔ اب وہ ہوتے ہیں نا ماس مائگریشن پالیسی ہوتی ہے جس میں آپ تھرڈ کنٹریز کو انوالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں، تو وہ مائگریشن پالیسی انہوں نے یہاں امپوز کی ہے۔ اپنا ویزا انہوں نے کہا ہم تھرڈ کنٹری سے دیں گے۔ تو یہ ہے جو پراکسیز کے ذریعے اور ایک پالیسی کے ذریعے جو ہے افغانستان کے اندر ایک تباہی کا اور ابھی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اسی لیے طالبان کو بھی انہوں نے لمبو میں رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پوری کی پوری سچویشن میں جو ہے وہ ایکٹیو رکھا ہوا ہے اور ان ٹچ رکھا ہوا ہے تاکہ جو بھی چیزیں ہوں اس کے اوپر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جو آئے وہ اس طریقہ کار سے آئے جس سے طالبان اور افغانستان کا نام بدنام۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلنا تھا وہ تو نکل رہا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو فی الحال تو ہم ایک اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اب اس کو ہم ایک اسٹیٹ طریقے سے انالائز نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کھڑے ہیں اور کل ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ اب کل جو ہم کھڑے ہوں گے اس کے بھی دو سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو ہے جب تک وہاں تک امریکن فورسز وہاں پہ رہتی ہیں اور اقتدار طالبان کے حوالے نہیں ہوتا، تو اس کا تو افیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ امریکن نے ماس مائگریشن کے ذریعے پالیسی کے ذریعے کریٹ کیا ہے کہ وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں مہاجرین کو پاکستان کی طرف اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹرکی کی طرف۔ ہمارے اوپر وہ پریشر آ رہا ہے، ڈائریکٹلی وہ پریشر آ رہا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو ایکسیپٹ کریں۔ اور آپ کو پتا ہے UNHCR جو ایڈ دیتا ہے وہ بھی کبھی بھی اس بات کے لیے کافی بھی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ مہاجرین سے کرتے ہیں، وہ اکنامک پریشر آپ کے اوپر پڑے گا۔ اب دوسری چیز ہے کہ اگر وہاں سے امریکہ نکل جاتے ہیں اور پورے کا پورا اقتدار جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، گورنمنٹ ان کی بن جاتی ہے جس طرح کی بھی بنے، چاہے وہ شورا بناتے ہیں 12 لوگوں کی بناتے ہیں 14 لوگوں کی بناتے ہیں، کس طرح بھی کرتے ہیں،
جب وہاں پہ حکومت بن جاتی ہے، ان کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ جائے گا کہ اکنامیکلی تو دیکھیے ہمیں طالبان سے کچھ زیادہ نہیں لینا. اگر اکنامیکلی ان سے کچھ لینا ہے تو وہ چائنا لے گا یا وہ قوتیں لے گی جو جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہاں پہ لیتھیم کو وہ جو ایمک مائنز ہیں وہاں پہ ان کو ایکسپلور کر لیں، یا جو $1 ٹریلین کے وہاں پہ منرلز پڑے ہوئے ہیں، اسٹونز پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکال لیں اور اکنامیکلی اپنا افغانستان کو فائدہ پہنچائے. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایکسپلوریشن جا کے کریں. اکنامیکلی تو ہم نے افغانستان کو دینا ہے، اور وہ جو دینا ہے ہم نے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہم ان کو دیتے ہیں. اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایون ہمارے پاکستان کی دو جنگیں ہوئی ہیں یا آپ دہشت گردی کی جنگ سے جب گزرے جب بھی وہ افیکٹ نہیں ہوا. تو ہمارا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ریلیٹ کرتا ہے ہماری سیکیورٹی اور ہماری انٹرنل سچویشن. اور اس سیکیورٹی میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر جو پروسٹائب گروپ کام کر رہے تھے، جو روک تنظیمیں کام کر رہی تھی، جو دہشت گروپ CIA کریٹ کیے تھے، جس میں PTM شامل ہے، پختون ٹیبو وہ جو ہے داوڑ ماوڑ کی، اس کو CIA نے کریٹ کیا تھا، فنڈنگ کی تھی، پاکستان کے اندر لانچ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے افیلیٹڈ جو دہشت گرد گروپ ہے، ان کے لیے وہاں پہ سیف ہیون نہیں ہونی چاہیے، ان کو وہاں سے آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے وہاں پہ جو را کا ایک انفراسٹرکچر NDS اور متحد کے ساتھ میں کیا اس کو چاہیے طالبان کو اپروو کرے. اب اس کی خبریں تو آ رہی ہیں کہ انڈیا کے وہاں سے بہت سارے جو ہے اسپائی نیٹ ورک وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ طالبان نے ریڈ کیا ہے، وہاں سے ان کو دستاویز ملی ہیں جو اس چیز کو کنفرم کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی وہ افغانستان سے. تو ہمارے یہ جو دو انٹرسٹ ہیں یہ طالبان کے ساتھ ہمیں مل بیٹھ کے ان کو حل کرانا ہوگا، ان کو سرو کرنا ہوگا. ہمارا ڈائریکٹ انٹرسٹ ریلیٹ کرتا ہے ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن سے، کیونکہ ہم نے بہت ساری قربانیاں دے دی ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں. اب دوسری کسی انڈائریکٹ طریقے سے ہم کیپیبل تو ہیں، ہمارے ہاں جو پروفیشنل کیپیبلٹی ہماری لا انفورسنگ ایجنسی کی بنی ہے وہ الحمدللہ ایسی ہے کہ جیسے جارج ٹاؤن میں ایک دن دھماکہ ہوا تو ایک ہفتے کے اندر ہم نے پورا نیٹ ورک پکڑ کے ہاتھ سے دی. بٹ ناؤ وی ہیو ٹو بی مور پرو ایکٹیو. دھماکہ ہونے سے پہلے ہمیں کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہوگی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی تاکہ لوگ اس کے اوپر افیکٹ نہ ہو. اس کے لیے ہمیں اپنی سرویلنس بارڈر کے اوپر، ہمیں اپنی سرویلنس تورخم کے اوپر، ہمیں اپنی سرویلنس اور ویزا کنٹرول اور بارڈر کنٹرول جو ہے وہ اپنا چمن کے اوپر، کیونکہ یہ دو مین انٹریز ہیں، ان کے اوپر بڑھانا ہوگا. باقی انٹرنیشنل بارڈر جو ہے اس کے اوپر تو ہم کوشش کر ہی رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری اسٹینڈنگ کو بہتر بنائیں گی اور اسی کے اوپر ہمیں توجہ آنے والے دنوں میں دینی ہوگی اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی طالبان کی حکومت کے ساتھ آنے والے دنوں میں رہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی جناب بریگیڈیئر صاحب، بہت آپ کا شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کی وضاحت کی، بہت شکریہ آپ کا جی. بریگیڈیئر صاحب ٹھیک ساری صورتحال کو بیان کر رہے ہیں. امریکہ انتشار چاہتا ہے اس علاقے میں. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جس علاقے میں سے جاتا ہے وہاں وہ پیس چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ وہاں ایک انتشار چھوڑ کے جاتا ہے. امن نہیں چاہتا، انتشار چاہتا ہے، خاص طور پر مسلم علاقوں میں، جیسے شام میں کیا ہوا اس نے، جیسے عراق میں چھوڑ کے گیا ہے. وہ افغانستان میں یہی چاہتا ہے تاکہ اس کی کوئی اس علاقے میں اس کا انفلوئنس باقی رہے. انتشار کے ذریعے سے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں یہ سوچنے پر کہ اگر امریکہ کو منا لیں تو شاید یہ انتشار ختم ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں داعش وہاں پہنچتی ہے جہاں امریکہ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ امریکہ استعمال کرتا ہے داعش کا چہرہ یا داعش کا فیس. مگر اب امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس خطے میں؟ اس خطے میں انتشار رکھنا، انتشار رکھے گا تو وہ ہے، ورنہ تو چین، روس، سینٹرل ایشیا، پاکستان، ترکی، ایران مل کر اس پورے علاقے میں ایک بلاک بنا لیں گے، ایک بلاک بنا لیں گے، پیسفل سچویشن کریٹ کر دیں گے. تو وہ یہ کریٹ نہیں ہونے دینا چاہتا. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو آگے لے کے چلیں گے. مختصر سا وقفہ چاہیے گا. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے جو ان کی کارکردگی تھی 3 سالوں میں وہ انہوں نے گنوائی کہ آخرکار جب ہمیں ملی حکومت تو کتنی مشکلات تھیں، کتنا کٹن سفر تھا، بہت سے مشکل ہم نے فیصلے کیے. جبکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 3 سال پہلے 88 روپے لیٹر پیٹرول تھا جو اب 119.80 تک پہنچ چکا ہے. اگر بجلی کی قیمتوں کی بات کی جائے اس کی بھی شرح یہی ہے. اگر بنیادی سہولیات کی بات کی جائے تو وہ غریب عوام کے بس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جن میں علاج سے لے کر تعلیم دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، پہناوا دیکھ لیں یا رہن سہن کا دیکھ لیں، جو بھی چیز دیکھیں گے آپ کو باہر نکلے گی. اگر تبدیلی آئی ہے تو 5 IGs تبدیل کر دیے جاتے ہیں پنجاب میں.
نہ یہ 3 سال بلکہ میں کہتا ہوں کہ 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر یہ تبدیلی آئی. اس کے علاوہ بیوروکریسی میں اگر بات کی جائے تو بیوروکریسی کو بھی ہٹ لسٹ پر رکھا گیا جس میں سیاست سے پاک کر دیا گیا یا نہیں کیا گیا. دعوے تو بہت کیے گئے, وعدے بھی بہت کیے گئے, کسانوں کو ریلیف دیا گیا, مگر کسانوں سے حاصل ہونے والی جو اشیاء ہیں اس سے عام آدمی تک پہنچتی ہیں ان کو کتنا ریلیف ملا. اس کے متعلق فواد چودھری صاحب نے بڑی منطق پیش کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گندم مہنگی ہو گئی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو 1800 روپے کی گندم بیچ رہا ہے کسان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, گنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے. اسی سے آپ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. میر صاحب, بڑی دلچسپ لگی تقریر عمران خان صاحب نے کی, وہ تبدیلی کا سفر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کیا تھا وہ 100 دن وہ چھوڑ دیں, وہ تبدیلی سرکار, نیا پاکستان, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ کہتے ہیں جی بڑے جو یہ لوگ کہتے ہیں جی مارتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ادھر کہا ہوں گی بونگی یہ کیا کہ مہنگائی ہوگی, وہ مہنگائی ہوگی. وہ یار عجیب و غریب آدمی ہے, تو لوگوں کا منہ چڑھا رہے ہو, لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو. لوگ بے روزگار ہیں, لوگ مہنگائی کے ہاتھ سے تنگ ہیں, غربت کے ہاتھ سے تنگ ہیں, تم ان کا مذاق بنا رہے ہو کہ وہ ایسے مارتے رہتے ہیں. یا خدا کا خوف کرو, آپ اچھے کمیونیکیٹر بھی نہیں ہو, کیا کر رہے ہو؟ اور دوسری بات کیا آپ یہ بتا رہے ہیں, آپ اس نے کئی فواد چودھری صاحب نے انہوں نے کہا جی گندم کا جب سوال کیا اچھا ہاں, کسان کو بڑا فائدہ ہوگا. کسان کو اگر 1800 روپے مل رہے ہیں تو پہلے اگر اس کا گندم 1200 کی گندم پر 600 روپے خرچ ہوتا تھا تو اب اس گندم پر اس کا شاید 2000 روپے خرچ ہوتا ہو. کھاد آپ نے مہنگی کر دی, ساری کھادیں نام لے کے گنتے جائے, ان کے ریٹس گنتے جائیں, پہلے کیا تھے اب کیا تھے. بجلی آپ نے مہنگی کر دی, ٹیوب ویل ان کے لیے مہنگے ہو گئے, ہر چیز ان کے لیے, وہ جو کھیتوں سے لے کے جائیں گے وہ مہنگا کر دیا آپ نے. کیا 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 آپ نے؟ کہنے جی بمپر کراپ ہوئی ہے, بمپر کراپ ہوئی ہے, بمپر کراپ, 40 لاکھ ہم نے باہر سے منگوائی. آپ کہتے نہیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی, کہتے کیوں نہیں اسمگلنگ ہوتی ہے؟ سینٹرل ایشیا میں جاتی ہے آپ کی گندم, افغانستان کے راستے سے جاتی ہے. آپ اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کر پاتے اور الٹی سیدھی باتیں آنکتے ہیں. کسان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس کی لاگت بڑھ گئی ہے بھائی. اور گنا کہتے ہیں ہم نے 200 روپے, جی 180 رکھا تھا 120 میں بک رہا تھا, بھائی آپ نے 200 رکھا 270 روپے بک رہا ہے. اگر آپ کی مقرر قیمت سے وہ سستا بک رہا تھا تو آپ کہتے ہیں کسان کا استحصال ہو رہا ہے. اگر مقررہ قیمت سے زیادہ بک رہا ہے تو کس کا استحصال ہو رہا ہے؟ عوام کا ہو رہا ہے. عوام کا ہو رہا ہے, بالکل. کہ چینی مہنگی بکتی ہے. انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ کسان خوش ہوگا, اس کے بعد موٹر سائیکل آ گئی ہے, اور بھائی اگلے فصل کے لیے اس کے پاس بیج نہیں ہے, کھاد نہیں, بارش نہیں ہوئی ہے. اب آپ کی کپاس کی فصل جو ہے جلدی وہ پودا نمو پانے سے پہلے ہی وہ کپاس کی شکل میں آ گیا ہے, لگتا ہے کپاس کم ہوگی آپ کی. ساری باتیں آپ ایسے باتیں مارتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اکانومی کا پتہ ہے نہیں. آپ بہت زیادتی ہے کہ آپ نے فارن افیئرس کے معاملات, اپنی اکانومی کے معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر رکھے ہیں. بھائی آپ سیاست میں گفتگو کرتے رہے, معاملات پہ نہ آئے. غریب اور بھائی 168 روپے کتنے روپے کا ڈالر ہو گیا؟ 160 سے پلس ہو گیا. جی بالکل. 166 تو کل تھا, آج اس سے بھی زیادہ شاید ہو گیا. ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں اس سے عام آدمی کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ پیٹرول اس سے مہنگا ہوتا ہے, کھانے کا تیل اس سے مہنگا ہوتا ہے, جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہو وہ اس سے مہنگی ہوتی ہے. ایکسپورٹ آپ بڑھا نہیں پاتے جس کے لیے آپ ڈالر کی قیمت جو تھی وہ زیادہ کیے جا رہے تھے. تو کیا اب یہ ترسیلات زر آ رہی ہیں, وہ لوگ بڑے عاشق ہیں عمران خان کے. اور بھائی کوئی کسی کا عاشق نہیں ہوتا. جو غیر ملکوں میں اپنے خون پسینے کی کمائی کما رہے ہیں نا جی, محنت کر کے کر رہے ہیں, اور اپنے وطن میں اپنے لوگوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں, ادھر پیسے کم خرچ ہو گئے, ان کے ٹریولنگ کم ہو گئی, ہوٹلنگ کم ہو گئی, عمرہ حج پہ جانا انہوں نے نہیں کیا, وہ پیسہ ادھر آ رہا ہے. 3 سالہ کارکردگی پر جو آج تقریب ہوئی ہے, اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاء اللہ. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. اگر کوئی وہ نہ ہو تو میں آپ کی آواز سن کر یہی کہتا کہ تیری آواز مکے اور مدینے والے. لیکن بریلوی کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ جو دوسرے, میں تو بریلوی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کہ
کیا آپ کہیں گے یہ 3 سالہ کارکردگی؟ اور جس طرح ان لوگوں نے وہ فلمیں بنا کے چلا کے دکھائی ہیں اور سنا اس پہ انڈین کلپس لگا دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس اوریجنل تھا ہی کچھ نہیں، جس نے بھی لگائے ہوں گے اس نے پیسے ہی کمائے ہوں گے نا. کون ہے پیسے کمانے والا؟ صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، نیوز مین ہیں، کہ خیر یہ ان کی شاید خوش قسمتی تھی ان کے جنہوں نے کروڑ روپے خرچ کر کے ان کی 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری بنائی، ایک مذاق خیز ڈاکومنٹری جس میں گورنر سندھ جو ہے ایک بہت ہی بےہودہ طریقے سے جو ہے وہ گانے گا رہا تھا اور یہ ساری دنیا کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، اور وہی زرداریوں اور شریفوں کو گالی گلوچ کہنا، پھر ایک مذاق خیز انداز میں ان لوگوں کو لانا. یعنی میں اس کے بعد عمران خان نے جو بات کری وہ فیکچوئل تھی، 6 ہوا آدھے گھنٹے میں انہوں نے جو پکچر پاورفل تھا، لیکن 1 گھنٹے تک 5 بجے سے 6 بجے تک، اور یہ جو کچھ دکھاتا رہا اسکرین، یعنی لوگوں نے اسکرین بند کر دی ہوگی کہ اتنے دیکھیں بھونڈے طریقے سے، اتنے بےہودہ طریقے سے جو بھی ان کے میڈیا مینیجر ہوں گے جنہوں نے اس پورے پروگرام کے لیے آپ بھی جانتے ہیں کروڑوں روپے لیے ہوں گے، اتنا بری طریقے سے پیش کیا ان کی 3 سال کاٹی. تو اس کے بعد میں دیکھنے میں نہیں آیا کہ جناب ہم نے تفصیلات جو ہے 1929 ارب کر دی، ہم نے جو ہے 3 سال میں 249 ارب روپے یہ لے لیے، ہم نے جو ہے وہ جو ہے وہ ہم 5 بجے انتظار کرتے کہ خاص صاحب آتے اور بیسک باتیں کرتے، اور یہ تو شکر کریں بعد میں ہو گیا. لیکن یہ بھی آپ کی بدقسمتی ہے میڈیا کی کہ ابھی خان صاحب کا خطاب ختم نہیں ہو رہا کہ کابل آ گیا. اب آپ دیکھیے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے. پچھلے میں 6 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ BBC، الجزیرہ، دنیا کے سارے چینل کابل پہ دھماکے ہونے والے میں چلے گئے. عمران خان صاحب کا پورا ویسے ہی ہو گیا. میرا شکر ہے کہ ان کے اگر بیچ پروگرام ہوتا ویسے ہی غائب ہو جاتے. میں تو جب پروگرام کرا تھا، اچھا وہ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے سارا پروگرام طے کیا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ صرف ہماری حکومت میں اس بات کی ہمت ہے کہ وہ اپنی کارکردگی پیش کرے وغیرہ وغیرہ، باقی حکومتیں 30 سال کا لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. ارے بھائی یہ تو ایوب خان نے آغاز کیا تھا اور وہیں سے زوال شروع ہوا تھا اس کا. اعداد و شمار کا کھیل ہے. اعداد و شمار آپ کو پتا ہے، یہاں یہ بتا دو 19 ارب بتا دو، فلاں بتا دو. آپ نے 7 FBR کے چیئرمین چینج کیے ہیں اور خود ہی کر دیتے ہیں فیگر، ہم نے آج اتنے کر دیا جتنے کر دیا. کون دیکھے گا بھائی کہاں ہے وہ دستاویزات؟ یہ آپ کے پورے ثابت ہو چکا ہے پاس میں کہ تمام فیگر ٹیکس فیل ہیں. آج وہ جو جس طرح جس سندھ میں لوگ گھمائے تھے پھرتے ہیں، مجھے اچھا لگا کہ جب ایک میں نے ڈان اخبار میں دیکھا کہ پورے شہر میں میٹرکس کی تاریخ پر رہتے تھے، 6 کالم کی تصویر لگی ہوئی تھی، یہ پورا گٹر بہ رہا تھا. کیا باتیں کرتے ہیں خاص صاحب جو ہے. آج میں نے میر صاحب آپ یہ میں کر پر یہ بات کرتا، مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ میں نے کابل پہ چل رہی ہے. ہر صحافی جو بھی ہوگا، میرا شو جب شروع ہوا 7:05 خبر کرا ہوگا، وہ باقی لوگ کرتے رہے. پر آپ کو ویسے ایک بات بتائیے صاحب، جو میڈیا اتھارٹی خراب نہیں پتا آپ اس کے مجاہدین میں شامل ہیں نہیں، کیا میرا مسئلہ ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں لگائیں یا یہ آپ کو آزادی ہے کیا؟ جو مالک کہتے ہیں آپ کی جو وہ کہتے ہیں وہی ہم لکھتے ہیں، وہی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کا بل یہ پاس کروا لیں گے. میری کوئی لڑائی. آپ بتائیے کہ پورے 2 گھنٹے تک آپ نے ایڈورٹائز اور وہ جو عمران خان کا وہ کا پہلا پارٹ جو بہت بےہودہ تھا اور بعد میں جو ان کا خیر خاصا ہوتا تھا وہ دکھاتے رہے. کیا ان کو گردن پہ کوئی بالکل دوست بات آپ کہہ رہے ہیں جی. لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، غربت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، بے روزگاری سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بہت شکریہ آپ کا مجاہد بریلوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت ساری باتیں ہمیں کہیں، اور دیکھیے کیا ٹھیک سیدھی بات ہے. کہاں ہم پھنسے بیٹھے؟ 22 سال کی جدوجہد، 25 سال اب ہو گئے ہمیں، اور ہمارے 3 سال کی کارکردگی یہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کھانے کو روٹی نہیں ملتی تم باتیں کرتے ہو. آج ایک صاحب آ رہا تھا، اس نے کہا جو دوائی 100 روپے کی ملتی تھی اب 400 کی ملتی ہے. بھئی ہر آدمی، لوگوں کے لیے پیراسیٹامول اور ڈسپرین دینا مشکل ہو گیا یار. عجیب و غریب آپ حالت میں اس قوم کو رکھا ہوا ہے. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھنا ہے جی، جہاں پر جماعت اسلامی کا 80واں یوم تاسیس یہ آج یہاں منصورہ میں منایا گیا، اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہاں میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. ہم 2 ہی لوگ تھے ویسے تو، میں تھا اور جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے
چیف جسٹس رہے جسٹس رہے ہیں ہیں، اور شاید سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں وہ، اور لیکن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہونا بڑی بات ہوتا ہے، اس لیے اسی کا ذکر آتا ہے عام طور پہ۔ انہوں نے بڑی عمدہ باتیں کی اور کہا کہ ابھی آپ مایوس نہ ہو، میں بچپن سے سید مودودی کی محفلوں میں جاتا رہا ہوں، جب وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، غیر سیاسی محفلیں تھیں، تو اس سے وقت سے لے کر اب تک میں آپ کے اتار چڑھاؤ کا واقف ہوں، تو آپ لوگ کام کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، مایوس نہیں ہونا۔ میں نے بھی فلسفہ جاڑ دیا کہ جمال الدین افغانی سے لے کر اقبال سے لے کر سید مودودی تک جو ملت اسلامیہ کا ایک متفقہ اور مشترکہ موقف سامنے آیا کہ حیات اجتماعیہ پر زور دینا ہے۔ غلامی کا زمانہ تھا، سلطنتیں ہماری تباہ ہو گئی تھیں، تو اس لیے سبھی یہ کہتے تھے کہ، بلکہ اقبال نے تو کہا کہ ہم نے تو عبادات کو بھی حیات اجتماعیہ کا رنگ دیتی ہے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ اجتماعی عبادات ہے نا، ہر طرح کی۔ تو اس طرح کی کچھ بات کی، اور میں نے کہا مولانا مودودی اسی چیز کے کلمینیشن تھے، جمال الدین افغانی سے شروع ہوا، اقبال سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا۔ اور آپ کوئی ایک خاص کوئی فلسفہ لے کے نہیں آئے، وہی ہے جو اول روز سے تھا، اس کو لے کے چلے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے وہاں، لیاقت بلوچ صاحب نے، لیاقت بلوچ صاحب ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم لیاقت بلوچ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ آج یوم تاسیس تھا جی، میں تو اپنا حصہ وہاں ڈال آیا، اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے کچھ ڈالیں، کیا کہیں گے آپ اس موقع پہ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں آپ کی آمد بہت شکریہ۔ میں فیصل آباد ضلع کا، اسی طرح یوم تاسیس کا پروگرام تھا، وہاں شریک تھا۔ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بھی جماعت اسلامی کی تشکیل اور اس کے اب 80 سال مکمل ہو گئے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاص حالات میں اور اس وقت کی اہم ترین ضرورتوں کے پیش نظر ایک دینی، نظریاتی، سیاسی اور جمہوری تحریک کی بنیاد رکھی، اور پیش نظر یہی رکھا کہ بھی اقامت دین ہے، قرآن و سنت کی بالادستی ہے، اور افراد کار کی تیاری اس صورت میں کہ ان کے افکار کی بھی تطہیر ہو، کردار کی بھی تعمیر ہو، اور نظریاتی کمٹمنٹ پیدا ہو۔ الحمدللہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جماعت اسلامی نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طے شدہ طریقہ کار کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اسی پر قائم ہے۔ پھر جماعت اسلامی نے اپنا راستہ یہ متعین کیا کہ ہم نے دعوت دین سیاسی، جمہوری، پارلیمانی اور انتخابی ذریعے سے ہی جدوجہد کرنا ہے۔ اگرچہ انتخابی میدان میں جماعت اسلامی کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بھی انتخابی نتائج سے مدل ہو کہ جماعت جو ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دے، بلکہ اپنے اس یقین کو قائم رکھا ہے کہ بھی جمہوری، پارلیمانی، آئینی اور انتخابی ذریعہ ہی بالآخر ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، اور اسی پر آج بھی ہماری جدوجہد جاری ہے۔ پھر جماعت اسلامی نے محض ایک دعوت دین، دروس قرآن اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کے کام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے انسانوں کی خدمت کا بھی ایک بڑا میدان چنا، اور الحمدللہ جی فرمائیں۔ خدمات کا، ویلفیئر کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہے، اور مولانا مودودی نے قیام پاکستان اور ہجرت کے بعد والٹن کے جو کیمپ میں لوگوں کی خدمت کا ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے عروج پر ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی وسعت موجود ہے۔ پھر سب سے بڑی بات میر صاحب یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں، میں خود اس سیاست میں، اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں بار بار گئے ہیں کہ جماعت اسلامی نے سیاست میں جو کردار کو، امانت اور دیانت کو، ایک نظریاتی کمٹمنٹ کو، اور تعصبات سے اور فرقہ پرستی سے اور شدت اور انتہا پسندی سے علی رغم اور اس سے بالا تر ہو کے جو سیاست کو ایک وقار دیا ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ٹھیک بات۔ پھر امانت کے ذریعے، دیانت کے ذریعے اور ایک مسلسل محنت کے ذریعے جب سب نظر آ رہا ہو کہ بھی انتخابی میدان میں کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، لیکن یہ جماعت اسلامی کی تربیت اور اس کی کمٹمنٹ کا پورا امتیاز ہے کہ ورکر جو ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہوتا،
बल्कि अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस पर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। ये यौम तासीस है और हमारे लिए एक तजदीद अहद का अज़्म नौ का दिन भी है। ठीक बात। और जमात इस्लामी ने अपने लिए जो अब हिकमत अमली तय की है, हमने इत्तेहादों में भी हिस्सा लिया है, अपनी बुनियाद पर भी हिस्सा लिया है, एडजस्टमेंट्स भी की हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब मुल्क की सियासत में इत्तेहादी सियासत बेनतीजा हो गई है, बेसमर हो गई है, बेएतमादी का शिकार हो गई है। और इत्तेहाद बनते हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का क्या असर है। PDM एक बड़े बयानिए के साथ बनी, लेकिन उसका क्या असर हो गया है। तो जमात इस्लामी ने सोच समझ कर ये रास्ता अख्तियार किया है कि हम इत्तेहादों की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे, अपने कारकुनान पर एतमाद करेंगे और पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो एक तवील मुद्दत से ख्वाहिश और तमन्ना है कि पाकिस्तान एक मिसाली इस्लामी फलाही रियासत बने, तो इसी पैगाम को लेकर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का कारकुन इंतखाबी निशान तराजू के लिए लोगों के पास जाएंगे। और जब जमात इस्लामी का कारकुन यकसू होकर मैदान में निकलता है तो सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि आइन भी बन जाता है, करारदाद मकासद भी मंजूर हो जाती है, उलमा के 22 नुकात पर इत्तफाक होता है। फिर मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों में जब भारतगरी थी, जमात ने आगे बढ़ के सबको इकट्ठा किया तो एक ज़ाब्ता इखलाक पर भी इत्तफाक हो गया। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का कारकुन ये बाजी भी जीतेगा, हालात को पलटेगा और मुल्क को बहरानों से इंशाअल्लाह हम निजात दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत बलोच साहब, बहुत आपने वजाहत के साथ पूरा लाएबल जो है बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि हम कई मरहलों पे हैं। एक तो अफगानिस्तान की है, एक हमारी हुकूमत को 3 साल हो गए, क्या करें अब। और जमात के 80 साल जो है इसका जायज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी गई, यहाँ इस्लामी इक़दार की बुनियाद रखी गई, या उनको रासख करने का जो प्रोग्राम बनाया गया जमात का, उसमें बुनियादी किरदार है। सही, बहुत शुक्रिया अमीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।